السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم واجی السلام. کیسے ٹھیک ہے تبھی سیر خرخیت. الحمدللہ. واجی ارزا جو تراوین میں نیت جو بدبیا سنت بدبیا نفل بدبوا نفل کی نیت کرنا ہے جہاں سنت کی نیت کرنا تراویوں برک سنت جہاں نفل. یہ مہربانی کر بتائیے تکلیمہ فرمائے. اللہ کو خوش رکھ. آپ کو بھی خوش رکھے. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ محمد عاقل جدہ سے مملکت سعودی عرب. یہ چینل لوگوں کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی وجہ بنا ہوا ہے اور اس پر لوگ اعتماد کرتے ہیں, اس پر لوگ بھروسہ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ سوال کرتے ہیں, ہم سعودی عرب کے کبار علماء اور یہاں کی فتویٰ کمیٹی کے جو فتاویٰ ہیں وہ اردو زبان میں, آسان زبان میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو جاتے ہیں. یہ کام, یہ چینل اگر اس لائق ہے کہ دیکھا جائے تو اس لائق بھی ہے کہ اسے سپورٹ کی جائے. جوائن ممبرشپ کے ذریعے اسے سپورٹ کیجئے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت دے کر خوبصورت ویڈیوز جو نفع بخش ویڈیوز ہیں وہ آپ کی خدمت میں بنا کر پیش کرتے رہیں. بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں, بلکہ کل میرے پاس دہلی سے بھی ایک میسج آیا رئیسہ کا. انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیے کہ میں نماز میں جو تراویح کی نماز ہے اس کی نیت نفل کی نماز ہے یا سنت کی نماز ہے. اسی چکر میں لوگوں نے اپنی اپنی الگ الگ دعائیں بھی بنائی ہوئی ہیں. میں نے ان سے کہا سعودی عرب کے علماء کا موقف یہ ہے, شیخ ابن باز, شیخ محمد بن صالح العثیمین اور شیخ عبدالعزیز آل شیخ جو مفتی مملکت سعودی عرب ہیں موجودہ, انہوں نے کہا التلفظ بالنیہ عند ارادۃ الصلاۃ بدعہ. جب آپ نماز کی نیت کریں اور اس کو زبان سے ادا کریں, جیسے بھائی نے کہا ہے نا 2 رکعت نماز واسطے اللہ تعالیٰ کی منہ میں کعبہ شریف کی پیچھے سے امام کے, اور یہ 2 رکعت نفل یا 2 رکعت سنت مؤکدہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں. اسی طریقے سے یہ تراویح ہے یا تہجد ہے یا نفل ہے یا اس طرح کے جو الفاظ ہیں. سماحت شیخ عبدالعزیز ابن باز, شیخ عبدالعزیز آل شیخ جو سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی ہے سربراہ ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ انہا یہ جو ہے نا التلفظ بالنیہ عند ارادۃ الصلاۃ بدعہ سواء كانت الصلاۃ التراویح او غیرها, چاہے وہ نماز تراویح ہو یا کوئی اور نماز ہو, کسی بھی نماز کی زبان سے نیت کرنا درست نہیں ہے, یہ بدعت ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة قال اللہ اکبر. ہم عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی ابتدا اللہ اکبر سے ہوتی تھی اور اختتام آپ سلام پر کیا کرتے تھے. تو یہ ہے وہ نماز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھائی ہے. نماز سے پہلے اس طرح کی ہر آدمی اپنی زبان میں کر رہا ہوتا ہے, کوئی پشتو, یہ پتہ نہیں کون سی زبان میں بولے ہیں, بہرحال سمجھ میں آ گیا ہے, کوئی پشتو میں کر رہا ہے, کوئی ملیالم میں کر رہا ہے, کوئی انگلش میں کر رہا ہے, کوئی ہندی میں کر رہا ہے. اس کی تکلف کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ کسی بھی نہ روزے کی ضرورت ہے. روزے میں بھی یہ کہتا ہے نا بصوم غد نویت من شہر رمضان, میری ویڈیو ہے, آپ یقین جانیے متعدد مرتبہ میں نے لوگوں کو چیلنج کیا ہے. یہ ایک ایسا جھوٹ ہے جو کہ ہم لوگوں میں عام کر رہے ہیں اور لوگ بالکل گمراہ ہیں, لوگوں کو سلیقہ نہیں ہوتا. مجھے یاد آیا جب دہلی میں نے ایک ایڈورٹائزمنٹ پر جو مساجد میں چسپاں کیا جاتا ہے نا, اس میں نے دیکھا کہ بھئی روزہ رکھنے کی نیت ہے بصوم غد نویت من شہر رمضان. اس میں سے میں نے نمبر لیا اور نمبر لے کر ان کو فون کیا تو پتہ چلا کہ حاجی صاحب وہ کمبل والے ہوا کرتے تھے نئی سڑک پہ دلی میں, تو انہوں نے کہا کہ وہ تو وہاں پر موجود نہیں ہے. ان کی بیٹی کا نمبر مجھے مل گیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ گھر پر, اس وقت موبائل فون تو نہیں ہوا کرتے تھے, تو میں نے ان کے گھر پر فون کیا تو ان کی بیٹی نے کہا کہ وہ بھی حافظ قرآن تھی, کہنے لگی میرے والد تو اتنے تقی اور پرہیزگار ہیں اور وہ بغیر دلیل کے کوئی کام نہیں کرتے. تو میں نے کہا بہن اگر آپ کو دلیل ملے گی تو میں بھی کروں گا, اور اگر دلیل نہ ملے تو کیا آپ چھوڑ دیں گی؟ انہوں نے کہا اگر والد صاحب نے بغیر دلیل کے یہ بصوم غد نویت من شہر رمضان پوسٹر پہ لکھوایا ہے تو میں چھوڑ دوں گی. میں نے کہا ٹھیک ہے, اس پر ڈن.
بعد میں ہم لوگوں نے ایک دوسرے سے جب میں نے ان کے بڑے بھائی سے بھی بات کری تو پتہ چلا کہ سب مکھی پر مکھی مار رہے تھے. تو عام طور پر یہ جو پوسٹرز مساجد میں آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے نا، بالصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ مکھی پر مکھی مارنا ہے. مقلدین یا کیا کہوں میں، اللہ انہیں ہدایت دے دے، نہ جانے کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بالصوم غد نویت من شہر رمضان ثابت نہیں ہے. غدن کا لفظ کا معنی ہوتا ہے آنے والا کل، اور مغرب میں جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل کی روزے کی، آپ نے کب پہلا روزہ رکھا؟ جب مغرب کے وقت چاند دیکھا تبھی روزہ رمضان داخل ہوتا ہے نا. تو رمضان میں جب ہم پہلے روزے کو، پہلی تاریخ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کل کا روزہ رکھیں گے، تو پہلی تاریخ کا تو روزہ ہم نے رکھا ہی نہیں ہے. اعوذ باللہ. تو یہ بہرحال ہر روز ہم نیت تلفظ سے غلط بھی کر رہے ہوتے ہیں اور بدعت بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس میں اپنا بہت خیال رکھیے. تو نماز کی، تراویح کی یا فرض کی یا سنت کی یا نفل کی یا 4 رکعات ہے، امام ہے، مقتدی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ کرنا بدعت ہے. وہذہ یہ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز کا بھی فتویٰ ہے. شیخ عبدالعزیز آل شیخ کا تو پورا خطبہ اس پر تھا کہ یہ بدعت ہے، اور اس بدعت سے قل اتعلمون اللہ بدینکم، کیا اللہ تعالیٰ کو تم اپنا دین جتانا چاہتے ہو؟ اور یہ واقعی دین جتانے کے مترادف عمل ہے. میں نیت کرتا ہوں اس نماز کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. سب کو پتہ چل گیا ہے، اللہ کو پتہ نہیں چلا کہ کعبے کی طرف کھڑا ہے تو یا کس کی طرف کھڑا ہے. تو بہرحال یہ الفاظ، اس کا تلفظ بدعت ہے. ہمارے یہاں میں نے گزشتہ دنوں ایک کیمپین بھی رن کی تھی، اور آج بھی میں آپ سے کہوں گا اگر کہیں کسی پوسٹر میں آپ یہ دیکھیں کہ بالصوم غد نویت من شہر رمضان لکھا ہوا ہے تو اس سے فون کریں، اس سے نمبر لے کر، اور کہیں کہ یہ حدیث میں ہے تو براہ کرم ہمیں حدیث سے بتا دیجئے، اور قرآن میں ہے تو براہ کرم قرآن کی آیات بتا دیجئے. تو حافظ قرآن اگر ہوگا تو وہ آپ کو بتا دے گا نہیں یہ تو قرآن میں تو نہیں ہے، ہاں حدیث میں ہوگی. اچھا ان سے کہہ دیجئے کہ حدیث میں کہاں سے ہے وہ آپ تلاش کر کے دے دیجئے، مجھے تلاش کر کے دے دیجئے گا. میں 5-10 منٹ کے بعد کال کر لیتا ہوں یا آدھے گھنٹے کے بعد کال کر لیتا ہوں. چیز کیجئے ایسے لوگوں کو. آپ یقین جانیے جب تک میں اور آپ ایکٹیو نہیں ہوں گے نا، تب تک کہ یہ بدعتیں، یہ خرافات، یہ اس طرح کے اعمال شیطان منتشر کرتا رہے گا، اور نشر کرنے والوں کو گناہ ہمیں ملوث کرتا رہے گا. تو آپ بھی تھوڑا سا ہوش کریں. جو بھی آپ کے پاس وہ آتا ہے نا پوسٹر، اس کا نمبر لے لیں اور پوچھیں اس سے کال کر کے، بھائی صاحب یہ جو قرآن کریم کی، یہ جو کیا قرآن کریم میں موجود ہے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں قرآن میں موجود ہے تو اس کال کو ریکارڈ بھی کریں اور ریکارڈ کر کے مجھے بھیجیں. آپ یقین جانیے جب ریکارڈ کر کے آپ بھیجیں گے آپ بھی کسی کی ہدایت کا سبب بن سکتے ہیں، کسی بھی ہدایت کا آپ سبب بن سکتی ہیں. میری ایک بہن نے بنگلور سے کال کری ایک آدمی کو، اور وہ کال میرے چینل پر موجود ہے ریکارڈڈ. یقین جانیے ان کے پاس کوئی سوال کا جواب نہیں تھا، بس وہ یہ کہتا رہا مولوی صاحب نے کہا ہے، مولوی صاحب نے کہا ہے. مولوی صاحب مکھی پر مکھی مارتے آئے ہیں، انہیں بھی ان کے بزرگوں نے کہا تھا. بزرگوں نے کہاں سے لیا ہے؟ بزرگ کہتے ہیں ہمارے بزرگ ایسا کرتے آئے ہیں. تو سب گویا کہ اردو کی ایک کہاوت ہے مکھی پر مکھی مارنا، بغیر تحقیق کے جیسے کسی نے کیا ہے ویسا ہی کر دینا. تو یہ نماز تراویح کی نیت بدعت ہے. روزے کی تلفظ وہ اس بالصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ بھی عمل بدعت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس چینل کو لوگوں کی ہدایت کا سبب بنائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پلیز مجھے شیئر کیجیے گا، اگر آپ کوئی ایسی ریکارڈنگ کرنے پر کر لیں تو مجھے ضرور شیئر کیجیے گا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان